وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ قسم ہے مجھے رب العالمین کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید بھی سنائی، یہ بھی بتایا کہ ما غازی تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہو، اٹھتے بھی نہیں ہو، یہ کون سی مورتیاں ہیں؟ ہذہ تماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ کہنے لگے وجدنا علیہ آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا نے یہی کیا ہے، ہم بھی یہی کریں گے۔ میرے دوستو، ہم بھی جس وقت ان لوگوں کو اللہ کی توحید سناتے ہیں، قرآن سے آیات کھول کھول کر دکھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کھول کھول کر دکھاتے ہیں، اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث کھول کے دکھاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے قبروں پہ بیٹھنے کو، قبروں پہ چونا لگانے کو اور قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کھول کھول کر حدیثیں دکھاتے ہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ کر کر کے دکھاتے ہیں، آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے، وجدنا علیہ آبانا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یعنی اللہ کا قرآن پیچھے رہ گیا، تمہارے بزرگوں کی تعلیمات مقدر ہو گئیں، پہلے آ گئیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اجئتنا، حضرت ابراہیم کو کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تو ہمارے پاس کوئی حق لے کے آیا ہے یا ہمارا مذاق بناتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب کہا نا یہ کیا مورتیاں ہیں جن پہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، مذاق بناتا ہے ہمارا تو یا کوئی حق بات لے کے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے پھر حق بات کی، حضرت ابراہیم کہنے لگے بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، اے لوگو جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے وہ تمہارے معبود نہیں ہے، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، حقیقت میں وہ معبود ہے۔ وَتَاللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جب دیکھا نا کہ میری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا، میرے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لگائی گئی، حضرت ابراہیم کہنے لگے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے معبودوں کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر کروں گا، کوئی خفیہ تدبیر کروں گا۔ میرے دوستو، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورہ صافات ہے۔ اس سورت کو صافات اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ سورۃ صافات، تو صافات کیوں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن فرشتے اللہ کے سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، اس بات کا اس سورت میں ذکر ہے، اس لیے سورت کو صافات۔ اسی مفہوم کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔
پیچھے قرآن نے حضرت نوح کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ شیعوں میں۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہ۔ شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گروہ۔ اب یہ آیت ذاکرین پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو جی حضرت ابراہیم شیعہ تھے۔ حضرت ابراہیم لفظی ترجمہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ تھے، لفظی ترجمہ یہی، لیکن شیعہ کا مطلب عربی میں گروہ ہوتا ہے، ان کے گروہ میں سے تھے، یعنی وہ بھی پیغمبر تھے تو یہ بھی پیغمبر۔ ہمارا مذہب ثابت ہوا، ہم نے کہا جانا نہیں ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ میرے دوستو قرآن کسی کو غلط عقیدہ ثابت نہیں کرنے دیتا۔ اگر قرآن میں کسی مذہب کا ذکر نہیں ہے، یہ فرقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، کسی فرقے کا قرآن میں ذکر ہو، یہ تو ابھی بنے ایشیا کے اندر، اگر یہی مطلب لینا ہے تو قرآن میں یزید کا بھی نام ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یزید کا بھی نام قرآن میں ہے۔ میرے دوست اگر شیعہ کا مطلب شیعہ ہی لینا ہے تو یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام ہے، سورت کا نام سورہ مریم ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے، شیعوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قال، قرآن کہتا ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، قیامت والے دن رب العالمین شیعوں میں سے لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالے گا۔ اگر شیعہ کا مطلب ہو شیعہ ہی لینا ہے تو پھر اس آیت کا ترجمہ یہ بنے شیعوں میں سے پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ گروہوں میں سے پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم کا تعلق تھا۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے ان کو نبوت دی نا، انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے بابا کو کہا ماذا تعبدون، یہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگے ائفکا آلہۃ دون اللہ، ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں پر، ان مورتیوں پر، ان معبودوں پہ بھروسہ کرتے ہو، ان کے بارے میں خیال کرتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، اے لوگو مجھے بتاؤ پھر تمہارا کیا گمان ہے اس رب کے بارے میں جس نے جہان والوں کو بنایا ہے؟ اگر سارے کام یہی کرتے ہیں، بیٹیاں بیٹے، اچھا بلا اچھا برا یہی کرتے ہیں، تو پھر اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا؟ میرے دوستو جس وقت داتا علی حجویری ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت داتا کون تھا؟ جو پروردگار لوگوں کی حاجات مصیبتیں اس وقت پوری کرتا تھا، داتا علی حجویری کے مرنے کے بعد بھی وہی پوری کر رہا ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، میرے دوستو وہ جو حضرت ابراہیم نے قسم اٹھائی تھی نا، تاللہ لاکیدن، قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی، میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کچھ اندر کی تدبیر کروں گا، کچھ چھپی ہوئی تدبیر کروں گا۔ آج اس تدبیر کا وقت آ گیا ہے۔ آج قوم نے ایک میلہ لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ یہ میلے بہت پرانے ہیں، عرس میلے بہت، ان کا میلہ لگتا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بزرگ تھے نا حضرت نوح کے زمانے میں، جو 5 بزرگ تھے، انہی کے نام کا وہ سالانہ ایک میلہ لگایا کرتے تھے۔
قوالیاں گاتے تھے، موسیقی ہوتی تھی، ناچ گانا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ حضرت ابراہیم نے، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے انی سقیم، میں بہت بیمار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بہت بیمار، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب ایک پیغمبر کو کہا جائے گا کہ آؤ شرک کرتے ہیں تو اس کی طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ تو بیمار ہو جائے گا کہ میں انہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہو ناچ گانا کریں، گانا بجائیں، موسیقی سنیں گے، پیغمبر کی طبیعت تو خود بخود خراب ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا گانا انسان کے دل میں منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ سارے آلات مزامیر ان کو پسند نہیں کیا ہے، ناپسند کیا ہے میرے پیغمبر نے۔ تو میرے دوستو، جو چیز ہمارے پیغمبر کو بری لگتی تھی وہ ہمیں بھی تو بری لگنی چاہیے، وہ ہمیں بھی تو بری لگنی چاہیے۔ انی سقیم، بڑا بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر گئے سارے، میلے میں چلے گئے، عرس میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان کے معبد خانے میں آئے۔ کس میں آئے؟ معبد خانے، جامو، سارے کے سارے پڑے ہوئے تھے۔ اب ان کے سامنے انہوں نے کیا رکھا تھا؟ کھانا۔ کیا رکھا تھا؟ کھانا۔ اب کھانا رکھا تھا تو اس لیے نہیں کہ یہ کھاتے ہیں، یہ نہیں تھا، ان کو پتا تھا یہ کھاتے پیتے نہیں، وہ کہیں گے آگے، میں آپ کو سناؤں۔ کھانا رکھا تھا کہ ان کے سامنے جب کھانا پڑا ہوتا ہے تو اس میں برکتیں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ برکتیں۔ ارواح اکھوائی جا رہی ہے۔ ارواح جانتے ہیں؟ ارواح، اس کو ارواح کہتے ہیں کہ یہ اس میں پھونکے ماریں گے، ان کے سامنے یہ پڑے رہیں گے تو برکت آتی ہے۔ تو جب ہم واپس آئیں گے تو اس میں سے آپ نے دیکھے ہوں گے درباروں کے اوپر کچھ لوگوں نے نمک رکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے وہ پھلیاں رکھی ہوتی ہیں، دالیں رکھی ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں اور چلو بھر کے لے جاتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں جا کر اس کو جگہ جگہ پر تقسیم، برکتیں۔ قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا۔ اللہ اپنے قرآن کیوں نازل کیا؟ رب العالمین فرماتے اس لیے نازل کیا ہے کہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ دوسرا مقام تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، ستارے بنائے۔ تیسرا مقام فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت انسانیت کو تخلیق کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں دینے والی وہ ذات ہے جس میں ساری انسانیت کی قدرت جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو برکتیں دینے والے یہ پیر فقیر، یہ گدی نشین، یہ قبروں والے، یہ پیروں کے پجاری، یہ بتوں کے پجاری نہیں ہیں۔ برکتیں دینے والی صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ ان سے برکتیں نہیں ملیں گی، آئیں گے تو ان کے سامنے سے کھانا اٹھائیں گے، برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم ان کے معبد خانے میں داخل ہوئے ہیں۔ معبد خانے میں داخل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم ان کو کہنے لگے الا تأکلون، اوے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں؟ طرح طرح کے کھانے تمہارے سامنے رکھے گئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا۔ کھانا کہا تھا انہوں نے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، حضرت ابراہیم نے کلہاڑا لے کر ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرا، مگر جو بڑا سردار تھا نا،
مفسرین لکھتی ہیں یہ جو بڑا سردار تھا نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جو حابیل تھا نا، اس کے نام کا بت حبل تھا۔ کیا نام تھا؟ حابیل سے بگڑ کر کیا بن گیا؟ حبل۔ حبل کے نام کا یہ بڑا بت تھا، اور اس بت کو حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں کہا۔ جس کلاڑے سے بتوں کے چورا چورا کیا تھا، وہی کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ قرآن کہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ جس وقت وہ اپنے معبودوں کو دیکھے نا تو یرجعون، سارے کے سارے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، سارے کے سارے۔ اب آگے عرس ختم ہو گیا، میلہ ختم ہو گیا، ناچ گانا کیا، طرح طرح کی بدماشیاں کی۔ جب واپس آئے نا تو قرآن کہتا ہے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بڑا ہی کچھ ظالم بندہ تھا، تھوڑا سا ترس بھی نہیں آیا۔ اور میرے دوستو مفسرین لکھتے ہیں ان کے عبادت خانے کو حضرت ابراہیم نے کباڑ خانہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کباڑ خانہ۔ بڑا سمجھایا تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، آپس میں کہنے لگے ادھر ایک نوجوان ہے، ادھر ایک نوجوان ہے، وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں جس وقت موقع مل گیا، اس کا نام ابراہیم ہے، بلاؤ اس کو۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم نے جب یہ کام کیا تھا وہ نوجوان نہیں تھے، نوجوان نہیں تھے، 40-50 سال کی عمر تھی، لیکن قرآن کہتا ہے فتح کڑیل نوجوان تھا، نوجوان نہیں تھے لیکن کام نوجوانوں والا کیا۔ فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم کو بلاؤ، اسی کا کام ہے۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، حضرت ابراہیم کو بلایا گیا۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تو نے کام کیا؟ کتنے اندھے تھے، ابھی نہیں پتا چلا کہ معبود اگر یہ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ کبھی نہ ہوتا، اگر یہ حاجت روا ہوتے تو ان کے ساتھ یہ کبھی نہ ہوتا۔ وہ ایک بندے نے دلیل دی نا، اس نے کہا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہ اور معبود ہوتے، مشکل کشا ہوتے، تو وہ خود شہید کیوں ہو گئے؟ حضرت علی کو شہید کیا گیا نا نماز کے اندر، خود شہید کیوں ہو؟ ذاکر نے کہا اچھا علی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، تو پھر اللہ حضرت علی کو بچانے کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے حضرت علی کو بچایا کیوں نہیں ہے؟ یہ دلیل ہے ان کی، اللہ نہیں بچائے گا۔ اللہ نے تو حضرت ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے میری کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو کہنے لگے تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلوا، یہ کیا ہے اس نے، کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ کھڑا ہے۔ آپ قرآن جب دیکھیں گے نا، قرآن جب دیکھیں گے تو قال بل فعلہ، یہاں وقف ہے، کاف ڈلا ہوا ہے آگے سل کہ کھڑے ہو جاؤ، مطلب ہے کیا ہے اس نے، کس نے کیا ہے نام ذکر نہیں ہے۔ کبیرہم ھذا، بڑا یہ کھڑا ہے، فسلوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو اس بڑے سے اگر یہ بولتے ہیں تو۔ یہ تو موقع پہ پکڑا گیا ہے نا، اس سے پوچھو، کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ کڑا ہے، اس سے پوچھو اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے نام نہیں لیا۔ فرجعوا الی انفسہم، سب کے سب نے اپنے گریبانوں میں جھانکا۔
قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اس سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں فرجعوا الی انفسہم، سب کے سب نے اپنے گربانوں میں جھانکا اور کہنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ کو کہنے لگے تم سب کے سب ظالم ہو۔ پہلے کس کو ظالم کہہ رہے تھے؟ حضرت ابراہیم کو۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ پوچھو ان سے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو کہنے لگے اپنے آپ کو تم ہی ظالم ہو، یعنی اس رب کو جو سب کچھ کرنیاں دھرنیاں والا ہے اس کو چھوڑ کر تم نے کن پہ اپنی امیدیں لگائی ہیں؟ تم ہی تو ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، حضرت ابراہیم کو کہنے لگے اے ابراہیم کیوں مذاق کرتا ہے، تو بھی تو جانتا ہے نا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ دیکھیں شرک کرنے والے کتنے اندھے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے بیچارے نہیں بول سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی معبود یہی ہے۔ تجھے پتہ تو ہے نا یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، اگر یہ بول نہیں سکتے تو کیا تم پھر بھی اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع بھی نہیں دے سکتے، جو نقصان بھی نہیں دے سکتے؟ اچھا عجیب بات ہے، نفع ذمے لگاتے ہیں معبودوں کے، نفع ذمے لگاتے ہیں معبودوں کے، انہوں نے کیا یہ سب کچھ، انہی کی نظر کرم ہے۔ نقصان، اب بندہ پوچھے کہ ایک بندے کو کسی بزرگ نے صحت دے دی، صحت مل گئی، بندہ پوچھے اس کو بیمار کس نے کیا، بیمار کس نے کیا تھا؟ صحت تو ٹھیک ہے آپ کے بزرگوں نے دیا، بیمار کس نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا۔ یعنی بیمار اللہ کرے اور ٹھیک کرنے کے وقت آپ آگے آ جائیں۔ وہ جب دشمن آئے تو بکو آ، دشمن آئے تو بکو آ، بکو کو ساتھ مار، اور جب حلوہ آئے تو پھر کھنو تو آ جا۔ دشمن کے وقت بکو، حلوے کے وقت کھنو۔ مصیبتیں ساری اللہ دیتا ہے اور تندرستی کے وقت پیر فقیر یاد آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو مصیبتیں بھی اللہ دیتا ہے، تندرستیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ ما لا ينفعكم ولا يضركم، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ساری دلیلیں ناکام ہو گئی حضرت ابراہیم کو اتنا افسوس ہوا، حضرت ابراہیم کہنے لگے جان بوجھ کر مانتے بھی ہو جانتے بھی ہو کچھ نہیں کرتے، پھر بھی نہیں مانتے ہو، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر، تف ہے تم پر اور ان معبودوں پر بھی جن کی عبادت کرتے ہو۔ انتہائی افسوس میں یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا تف ہے، کھلئی، سریکی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلئی نام مراد، یہ کھلا۔ حضرت ابراہیم تو پھر نبی تھے، انہوں کو لفظ ایسا نہیں نہ بولنا تھا، ہماری زبان میں جی کہ تف ہے تم پہ، سمجھتے ہو مانتے ہو جانتے ہو پھر بھی مان لو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر بھی۔ افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جب دلیلیں ناکام ہو گئیں، کوئی دلیل نہیں بچی ان کے بعد، تو کہنے لگے قالو حرقو، آگ جلاؤ۔ کیا کرو؟ آگ جلاؤ۔ رپورٹ لکھا ہوا اس کی تھانے میں، اس کو جیل کرواتے، آگ جلاؤ۔ میرے دوستو لکڑیاں اکٹھی کی گئی، مفسرین لکھتی ہیں اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں کہ ان کی عورتیں منتیں مانا کرتی تھی کہ میں ابراہیم کے لیے اس کی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہوں، میرا یہ کام ہو جائے، میں اس کو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گی اگر میرا یہ کام ہو جائے۔ جس طرح ہم منت مانتے ہیں نا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں، اگر میرا کام ہو گیا تو میں لکڑیاں اکٹھی کروں گی۔
سب کے سب کھڑے ہو گئے، لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں تاریخ میں اتنی بڑی آگ نہیں جلائی گئی، اتنا بڑا الاؤ نہیں جلایا گیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں جب آگ جل گئی، ساری کائنات کی مخلوق اللہ کے سامنے چیخ اٹھی، اللہ تیری توحید کا نام لینے والا آگ میں جلنے جا رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ پرندے بھی درندے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اللہ تیرا نام لینے والا جلنے لگا ہے۔ میرے دوستو، ایک منجنیق بنائی گئی، جھولا بنایا گیا، کیونکہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ایک جھولا بنایا، حضرت ابراہیم کو جھولے میں رکھا گیا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے ضرورتیں تو ہیں، لیکن لا حاجت لک، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مصائب اور ساری ضرورتیں اس کے ساتھ میں ذکر کروں گا جس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ میرے دوستو، جب سارے وسیلے، جب سارے واسطے ختم ہو گئے تو رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قلنا، پھر ہم نے کہا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ہمارے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کیا تھا، تو پھر اسی لیے ہم نے براہ راست کہا قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ کونی برداً و سلاما، اے آگ سلامتی والی ہو جا، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، گرم بھی نہ ہو کہ گرمی لگ جائے، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے تھے، حضرت ابراہیم نے کہا جو دن میں نے آگ میں گزارے تھے، بردن و سلام، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کا چونکہ لباس اتارا گیا تھا نا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن آئے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر الفاظ تھے جس کے اندر میں نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ خیر کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ برکت کے لیے، مگر نا ہم سب جانتے ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی کیا کیا قربانی۔ تو اگلے جمعہ پر اور عید کے خطبہ پر انشاءاللہ قربانی کے مسائل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے